میرے بھائیوں، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، پاکستان کے اندر ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں آئینی قانونی کہ ایک ذاکر نے بکواس کی، سیدنا معاویہ کو شجرہ خبیثہ سے قرار دیا، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کریم دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے۔ طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، معاذ اللہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم اس کے خلاف مقدمہ دائر کروانے کے لیے عدالتوں کا، تھانوں کا، ایف آئی اے کا، سی ٹی ڈی کا، پاکستان کے ہر ادارے کے دروازوں کو کھٹکاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری دستک کو نہیں سنتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ گجرانوالہ کے اندر ایک کاظم ترابی نامی شخص نے پاکستان کے ایک شہری کے بارے میں یہ کہا جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اس بندے کے خلاف بھی پرچہ نہیں۔ کیا آج تک آپ کو اہل حدیث کے سٹیج سے، اہل سنت کے سٹیج سے یہ بات نظر آئی ہے کہ اٹھو جو بندہ فلاں ذاکر کو قتل کرے گا اس کو 10 لاکھ دیں گے؟ معاذ اللہ آج تک کبھی کہا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے۔ ہمارا مطالبہ 100% جائز ہے، 100% درست ہے۔ آج کی فضائل صحابہ کانفرنس ایک احتجاجی کانفرنس بھی ہے کہ جب تک اس نقوی کے خلاف جس نے سیدنا معاویہ کے خلاف توہین کی ہے، اگر لاہور کے اندر اس کے خلاف پرچہ نہ کاٹا گیا، بابر رحیمی صاحب، معتصم صاحب، مرکز جمعیت کی قیادت یونس آزاد صاحب بیٹھے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کر چکے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ایک الٹیمیٹم دیا، چوک بیگم کوٹ میں کانفرنس سے پہلے اس بدبخت کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں؟ پرچہ ابھی تک کٹنے کی کوئی صورت اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی، پرچہ نہیں کاٹ رہے۔ اب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اداروں سے مطالبہ کر چکے ہیں، ہمارا آئینی قانونی حق ہے۔ عجیب بات ہے، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، ہم کہیں گے جی ان کے خلاف پرچہ کاٹو، یہ جی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ وہ جو بدبخت گستاخی کرتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، جو کہتا ہے قانون حرکت میں آئے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ آج آپ سے وعدہ لے کے جانا ہے، جس طرح ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آئے ہو، ہاتھ اٹھا کر میرے سے وعدہ کرنا جن جن لوگوں نے آنا ہے۔ اے پی سی کانفرنس میں چند دنوں پہ راوی روڈ میں 1-2 دن میں منعقد ہونے والی ہے، وہاں پہ ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں اگر شاہنشاہ نقوی کے خلاف پرچہ نہ کاٹا گیا، ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے سامنے دھرنا ہوگا۔ شریک ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ ہم ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر جائیں گے، اور جب تک اس بدبخت کے خلاف پرچہ نہیں کٹے گا وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ جب آپ نے مرکز راوی روڈ سے اس صدا کو، اس پکار کو سننا ہے تو اس صدا کے اوپر لبیک کہہ کے آندھی اور طوفان بن کر ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے بعد پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے لیے تیار ہو۔ فضائل صحابہ دیگر علماء بیان کریں گے، میں چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کیسی افسوس کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کے محب ہیں۔ اہل بیت عام فہم، عقلی بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں صرف بیٹا شامل ہے کہ بیوی بھی شامل ہے؟ بیوی بھی شامل ہے۔ یہ عام فہم گھر والی، گھر والا ترجمہ بیوی اور خامند کا کیا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ بھی مولوی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 72، 73، 74 اٹھا کر کچھ جو دلائل ہوتے ہیں نا ان کو یاد بھی کیا کرو۔ سورۃ ہود اٹھاؤ، اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ کیا میں بچہ جنوں گی؟ حضرت سارہ کہہ رہی ہیں ساتھ کی بشارت پہ، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہوں؟ یہ میرا خامند بوڑھا ہو گیا ہے، یہ تو اس میں قوت و طاقت موجود نہیں ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کرتی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، یہ اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟
اسحاق کی والدہ کو، ابراہیم کی بیوی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ صحیح مسلم کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ گھر گئے، کہا اہل بیت تم پہ سلامتی ہو۔ گھر کس کا؟ اماں عائشہ کا، اماں عائشہ کا گھر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بدبخت کہ اماں عائشہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ نے طلاق دے دی تھی۔ آج میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے، جو مطمع نظر ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے اندر امہات المومنین کو نہیں سمجھتے، ہیلے بہانے ہر طرف سے بہانے لگاتے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ احزاب کی آیتیں ہیں، 22واں پارہ آپ شروع کریں، اس سے پہلے آئیں کل ازواجک سے اللہ نے کہا، پھر یا نساء نبی، یا نساء نبی، پورا خطاب مومنوں کی ماؤں کے ساتھ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مومنوں کی مائیں۔ پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں پہ بھی بیویوں کو کہا۔ اور اگر کسی کو اشکال ہے کہ پیچھے تو بیویاں تھی، اچانک صرف بیٹے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے بھی جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، عجیب اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، یقین کریں افسوس اور دکھ ہوتا ہے، افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ نہ ہم کہتے ہیں کہ گولی چلاؤ، نہ ہم کہتے ہیں لاٹھی چلاؤ، ہم پرامن طریقے سے کئی دن سے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے، اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پچھلے سال بھی آصف علوی کی مرتبہ پرچہ کاٹنے میں تخیر کی، اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ پورے پاکستان میں دفاع صحابہ کی تحریک چلی، اور آج میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر تم نے چند دن کے اندر 2 دن کے اندر اس ملعون کے خلاف آل پارٹی سے پہلے پرچہ درج نہ کیا، پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی، سب شامل ہوں گے۔